اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حقیقی دنیا سے منسلک ہزاروں ایسی داستانیں تاریخ میں رقم ہیں جن کو سننے کے بعد دل حب الوطنی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک داستان اس عظیم مجاہد کی ہے جسے عرصہ دراز تک موسم کی سختیاں دیدہ دلیری سے جھیلتے دیکھا گیا، اور اس عرصے کے دوران اسے ایک ایسے ادارے کے سامنے پایا گیا جس کا شمار حکومت کے حساس اداروں میں ہوتا تھا۔ دوستو، اس شخص کے حلیے کے بارے میں بات کریں تو اسے اس حالت میں دیکھا جاتا رہا کہ عام شخص اس سے کراہت محسوس کرتا، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھن میں مست رہتا اور اپنی نظریں اسی عمارت پر جمائے رکھتا۔ دیکھنے والے کبھی اس پر رحم کھا کر اسے پیسے تھما دیتے اور کبھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، لیکن اسے لگاتار یہاں کے چکر لگاتے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ کوئی مقصد لیے یہاں آتا ہے، کیونکہ وہ ایسی شدید گرمیوں سے لے کر سخت جھاڑے کے موسم میں بھی اسی جگہ پر پایا جاتا جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرنے کو ترجیح دیتے۔ یہاں حیرانگی اس بات کی تھی کہ یہ معمولی دکھنے والا انسان اس قدر سخت جان تھا کہ نہ تو جسم کو جھلسا دینے والی گرمی اس پر اثر کرتی اور نہ ہی سردیوں کی شدت اس کا کچھ بگاڑ سکتی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ عمارت کے سامنے اسی جگہ پر بیٹھتا جہاں پہلے دن اسے دیکھا گیا تھا، اور اس کی نظروں کا محور اسی عمارت کا مخصوص حصہ رہتا جہاں وہ شروع سے دیکھتا آیا تھا۔ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر اسے دیکھتے وہ اب یقیناً اس کے بارے میں شک و شبہات رکھنے لگے تھے۔ بالآخر ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان تمام لوگوں کے شک و شبہات کو یقین میں بدل دیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت آتا تھا۔ سامعین گرامی، ایک رات جب اس عمارت میں اچانک پولیس کا چھاپا پڑا اور وہاں سے غیر ملکی دہشت گرد اور بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا، اور پتہ چلا کہ یہ لوگ جلد ہی وطن عزیز کو اپنے مذموم مقاصد کے تحت ایک بڑا دھچکا دینے والے تھے، پھر ہر کوئی سمجھ گیا کہ فقیرانہ انداز میں پھرنے والا یہ مرد مجاہد کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس قوم کا ایک ایسا گمنام ہیرو تھا جسے اپنے وطن کی سلامتی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، اور یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئی تھیں۔ ناظرین، یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ تو کوئی تمغہ چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی شہرت۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے کہ اس گمنام مرد مجاہد کے اس عظیم کارنامے کی خبر نہ تو کسی نیوز چینل میں چلائی گئی اور نہ ہی کسی اخبار میں اس خبر کو شائع کیا گیا۔ وہ باہمت اور پختہ ارادہ رکھنے والا مرد اپنا کام کر کے اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ حقیقی طور پر یہ مرد مجاہد جس نے اپنی جوانی کے خوبصورت دنوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے وطن کی خاطر سختیاں جھیلنے کو فوقیت دی، ایسے کئی گمنام ہیرو اس دھرتی پر جا بجا پائے جاتے ہیں جن میں کیپٹن قدیر نامی مرد مجاہد بھی شامل ہیں۔ جی ہاں دوستو، بدقسمتی سے آج سے چند روز پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے کیپٹن قدیر، جو ہمارے ایسے سچے ہیرو ہیں کہ ان کے عظیم کارنامے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا یہ واقعی انسان تھے یا کوئی انسان نما فرشتہ تھے جو وطن کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نازوں اور لاڈوں سے پلے اس امیرزادے نے خود کو ایک ایسا کوڑا چننے والے کے طور پر متعارف کروایا جنہیں اپنے مقصد کی خاطر عرصہ دراز تک غلاظت اور گندگی کے ڈھیر پر وقت گزارنا پڑا۔ حالانکہ ان کی اصلیت یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے 300 ایکڑ قابل کاشت اراضی کے ذاتی طور پر مالک تھے۔ بچپن سے ہی سونے کا نوالا کھانے والا یہ بچہ جب بڑا ہوا تو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہو گیا، اگرچہ اس کے رشتہ داروں نے اس بات پر بہت طعن و تشنیع اور منع کیا کہ دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود اس نوکری کی کیا ضرورت ہے، تو کیپٹن قدیر نے نہایت جوش سے سب کو ایسا جواب دیا کہ کوئی بھی بولنے کے قابل نہ رہا، اور بتایا کہ کوئی بھی فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا بلکہ فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں، اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا۔ بالآخر یہ جذبہ جہاد لیے قدیر فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو کر مقابلے کا امتحان پاس کرتا ہے اور ترقی پر ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے، اور پھر جلد ہی ان کا جذبہ دیکھ کر انہیں خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں بلوچستان کا خفیہ مشن ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے جس کا ہدف وہاں موجود را کا ایجنٹ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔
لہٰذا اس مقصد کے لیے یہ شیر دل جوان اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اپنے دیس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ایک جنونی کوڑا چننے والا بن جاتا ہے، اور پورے 3 سال یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کا بستر بھی کوڑے کا ڈھیر اور ان کا کھانا پینا بھی وہیں ہوتا۔ جبکہ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور اس عرصے کے دوران شہید کیپٹن آس پاس ہونے والی سرگرمیوں اور لوگوں کی نقل و حرکت سمیت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو پر کڑی نظر رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہی کے ذریعے پاک فوج راہ کے بہت بڑے نیٹ ورک کلبھوشن یادیو تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن یادیو جیسے مشہور و معروف دہشت گرد کو پکڑنے کا سہرا انہی جنونی مارخور کیپٹن قدیر کے سر جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس رمضان المبارک کے آغاز میں سلمان نامی دہشت گرد جس کو مارتے ہوئے ہمارے کرنل سہیل شہید ہو گئے تھے، اس کی اطلاع دینے والے بھی یہی مارخور مجاہد تھے۔ بعد ازاں عالمی عدالت انصاف سے کلبھوشن کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آنے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر شہید کیپٹن قدیر کی تصاویر وائرل ہونا شروع ہو گئیں، جو کہ گزشتہ برس جون میں ایک انڈر کور مشن سے گھر واپسی پر ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ شہید کیپٹن قدیر کو سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے ایک ملک دشمن کو پکڑنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ کئی لوگوں نے اپنے پیغامات میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس نے کلبھوشن نیٹ ورک کو پکڑا تھا۔ یہ 300 ایکڑ اراضی کا مالک ہم سب کی حفاظت کے لیے فقیر بن کر کوڑا اٹھاتا رہا، زندہ رہا تو گمنام رہا، شہید ہوا تو ہر زبان پر اس کا نام ہے۔ دوستو، جب موجودہ گمنام مجاہدوں کی بات ہو رہی ہے تو ضروری ہے 1965 کی جنگ میں قید ہونے والے ان ایک قیدی کا بھی ذکر کیا جائے جو 40 سال تک بھارت کی قید میں رہے، جن کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ یہ سپاہی جیل میں بھی تشدد کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ان پر بے تحاشا تشدد کیا گیا اور چاہا کہ وہ کچھ راز اگل دیں، مگر سپاہی مقبول حسین ایک بہت بہادر فوجی تھے، لہٰذا انہوں نے آخری دم تک خاموشی اختیار کیے رکھی اور دشمن کے آگے سر نہ جھکایا۔ پھر ایک دن بھارت نے سپاہی مقبول حسین کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کو جرم قرار دیتے ہوئے ان کی زبان ہی کاٹ ڈالی، مگر انہوں نے زبان کٹ جانے کے باوجود بھی پاکستان سے محبت کو نہ چھوڑا اور جیل کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھنا شروع کر دیے۔ اس طرح 40 سال بعد بھارت نے سن 2005 میں صرف اس لیے سپاہی مقبول حسین کو چھوڑا کہ وہ اب اس بہادر قیدی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یوں خود پر ظلم و ستم برداشت کر کے اپنے وطن کا راز نہ بیچنے والا یہ مرد مجاہد بھی تاریخ کے روشن ابواب میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ان مجاہدوں کی بہادری کی اس قدر طویل داستانیں ہیں کہ سنانے سے الفاظ کم پڑ جائیں، مگر ان کی بہادری کے قصے ختم نہ ہوں، اور انہی کی بدولت آج دشمن ہم سے سامنا کرنے سے ڈرتا ہے اور خود بھی اعتراف کرتا ہے۔ دوستو، حقیقتاً کامیابی بھی وہی ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ جیسا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف AS دولت نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ISI ہے۔ ISI کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں وسیع ترین نیٹ ورک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے ایجنٹس کی تعداد کے بارے میں آج تک واضح طور پر نہیں بتایا گیا، لیکن ماہرین کے مطابق ان کے پاس لگ بھگ 10,000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ موجود ہیں۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان مجاہدوں کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بلند سے بلند ترین درجات عطا فرمائے، اور جو آج ہماری خاطر دنیا سے لڑ رہے ہیں انہیں ہمت و طاقت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔